ابو طالب نے کہا بیٹا کیا ارادہ کیا ہے؟ کہا ہم پہلے بلائیں گے مجھے پہلے کھانا کھلائیں گے ایک ہی بات وہاں چلو ہوگی کہ اپنے ہی گھر میں کریں گے آپ ہی کے گھر میں کریں گے. کتنی کنیکشن ہوئی ہے ریپیٹ نہیں سکتی لائف ابھی ہوئی ہے میرا تو ابھی تو 10 تو بجا دی آپ پڑھنا وہی You can take it at home. Oh, sorry. Thank you. I'm sorry. التماس دعا. فاطمہ تو Okay. I know that there is divine call and everything, but یہ والی ابھی آپ رکھ لیں. I have extra. Oh, because I did like online, so it's better because یہ کہتی ہوتی ہے کہ میں کہیں رکھ کے چھوڑ دوں. Is this the transliteration? Yeah, it's in English. وہ میں رکھ کے کہیں بھول جاؤں گا. It's better کہ like you know I not. وہ اچھا اپنے پاس میں یوسف بھائی کو دے دیں گے آپ آج کل پرسوں تک بھی آتے ہیں یوسف بھائی You go to a different Hussein? ہاں Yeah, leave it over there. چلو ادھر رکھ کرنا. No, I'm just saying, you know, in case I don't want to leave it anymore. I know that's. Yeah, that's cool. Oh, you have more. That's fine. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين آمين يا رب العالمين. جن مومنین نے اس ادارے کو ابتدا سے عمارت میں بنایا ہے دنیا سے اور اسی طریقے سے جو ان کے موامین ہیں اور جو ابھی زندہ ہیں طالبان تمام مومنین دنیا کے اس کونے میں جہاں پہ ان کے پاس ہیں برائے کرم معلوم کرتا ہوں حفاظت کرنا. ہمارا موضوع شروع اس چیز میں تھی پہلے 2 دن ہم نے محرم الحرام کے حوالے سے غروب وارد ہونا داخل ہونا کوئی انسان کسی چیز کی اہمیت کو جتنا زیادہ درک کرے جتنی زیادہ اس کی معرفت رکھے جتنا زیادہ اس کا احترام ہو اسی حساب سے اس چیز کو درک کرتا ہے اسی چیز میں انٹر ہوتا ہے. یعنی جتنی اس کے پاس اس چیز کی معرفت ہو اسی حساب سے تیار ہو کے آمادہ ہو کر پھر اس میں وارد ہونے کے لیے صلوات اللہ محمد و علی محمد. اگر توجہات ادھر ہی رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ سارے ادھر رہنا شروع کریں ادھر ہی رہنا شروع. صلوات اللہ محمد و علی محمد. بار دیے باوت بلند صلوات. جیسا اگر تھوڑا سا قریب آ جائیں تو چلیں وہ نوجوان حضرات جن کو ٹیک لگانے کوئی خاص ضرورت نہ ہو جن کو ضرورت تو کیا ٹھیک ہے وہ بیٹھیں اور بعض کو ضرورت ہوتی ہے تو ٹھیک ہے لیکن
عورتیں ہیں تو محفل ہے اس کی وجہ سے شعرا ہے اور اس کا اس انداز میں آپ کو دونوں کو چھوڑ کر آئے اسے احترام چڑھائیں قبول فرمائیں. ظاہر بات ہے ہر چیز کے تقاضے ہوتے ہیں اور سامنے بیٹھنے سے دور سے سننے سے کبھی بھی صحیح قسم ہوتا ہے. اگر آپ نہیں سن کر ہیں یا سمجھ ہوتا ہے. ایران میں ایک معاملہ ہوتا تھا وہ کوئی کمزور ہونے سے بس کھانے کے بعد باہر سے نوجوان لوگ آتے ہیں. ان جگہوں کی بات کرتا ہوں کہ جہاں پر قریب کمزور میں جہاں مضبوط قریب ہو تو نہیں نوجوان سامنے آ کے جو ہے سکھاتے ہیں سنتے ہیں Hier, bitte, ich kenne. Das ist trash can give you. اصل سنتے ہیں اور لیکن جو ہے ایک طریقہ کار ہے جس کی وجہ سے چلا برادران نوجوان سن رہے ہیں بولنے کی محمد و آل محمد. اسی حساب سے اس چیز نہیں کرو آدمی کو ذہنی ہوتا ہے انسان. اسی لیے بار بار سوچ اگر میں نماز کی طرف جا رہا ہوں تو نماز کی جتنی معرفت ہوگی جتنی اہمیت ہوگی اسی حساب سے میں تیار ہو جاؤں. اگر نماز کی ہلکی پھلکی اور پڑھنی ہے جان چھڑانی ہو تو صورت کی کیفیت بھی الگ قسم کی ہوگی. آخری ٹائم نماز پر کچھ بھول کے گئے وہ وہاں سے ٹائم نہیں کرا اس کا مطلب یہ ہے ہماری باتوں میں عام کا یہ ہوتا ہے کہ کسی کی کال آتی ہے ٹیلیفون تو فوراً جو ہے اگر کسی کا انتظار ہو تو ہم باہر سے جاتے ہیں اور اٹھا لیں. حتیٰ سامنے جو بیٹھا ہو اسی بات نہیں دیتا ہوں ٹیلیفون والے. اگر کسی کی کال کسی بڑی شخصیت کی کال آنے والی ہو کوئی صدر کوئی اعظم ہے کوئی بہت بڑا باس نوکری والا جس نے نوکری دینی ہے ایسی جگہ میں اگر بات ہو تو وہ ذرا سے انتظار کریں گے ان کی غیر رکھیں گے سامنے رکھیں گے سائلنٹ بھی نہیں رکھیں گے کہیں کال آئے مس نہ ہو جائے. اب اس کو آپ ملائیں تقابل کریں خدا کے ساتھ. خدا پانچ کا وکاس انہوں نے 5 وقت نہیں رکھا ہے لیکن شریعت میں جائز ہے آپ 3 ٹائم بھی لے سکتے ہیں آرام اور 3 ٹائم میں اسی وقت میں آپ 5 نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ ایک جو ہے مسلم نے اشارہ کیا تھا اسلام نے شیعوں کا اندر سے لے کے آگے سے استفادہ رکھا ہے. ہمارے برادران جو ہے وہ ابھی اشعار میں مغرب میں آتے ہیں تھوڑے تھوڑے سے شروع کرتے ہیں تھوڑے دور ہوتا ہے اپنے یہ لیگ ہے یا نہیں. مساں میں روزہ کھاتے ہیں نماز مساں میں نماز مغرب میں پڑھتے ہیں وہ فکر نہیں ہوتا ہے. یہ سارے آتے ہیں مسجد میں مسجد بڑی ہوتی ہے پاکستان کے بعد ہوتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد گھر میں جا کے کھانا وغیرہ سے کھائے نہیں ہوتا ہے دوبارہ آنا دوبارہ پہنچا. ہمارے یہاں 3 ٹائم 3 مسلم ایک چیز سے 2 شکار ہے. ہمارے یہاں ایک نماز سے 2 شکار کرتے ہیں. ایک نماز سے ایک ٹائم میں آنے دو ہمارے پڑھنے سے ہے نا آنے جانے کا وقت بھی بچ گیا. اب اس وقت میں یہ ہوتا ہے کہ نماز مغربین کا الحمدللہ تقریباً اکثر 4 رکعت نفل پڑھ لیتے ہیں اور ظہر عصر سے پہلے جو ہے 4 رکعت 2 رکعت کے 8 رکعت پڑھتے ہیں. وہ بہت کم ہی کوئی پڑھتے ہیں. ہمارے یہاں پہ دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھتے ہیں ٹائم کم ہوتا ہے تو گیس لگاؤ اور یعنی گیس پہ رکھو اور آگے چلو نماز کو انتہا دے. اور پھر اس کے بعد نماز عصر سے پہلے خیر
وہ مستحب ہے اختیار ہے اگر انسان پڑھے تو اچھی بات ہے. اور امام نے اکثر میری شیوں کی نشانیوں میں سے 5 نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ 51 رکعت کا کارنامہ جس میں یہ مستحبات ہے. نوجوان نسل کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ نہیں پڑھ سکتے نہیں پڑھیں. یعنی نہیں پڑھنے سے مدد یہ ہے کہ واجب چھوڑنے سے مستحب کو ضروری نہیں ہے, لیکن اس واجب کو انسان نہ چھوڑے. اگر جنت کے پاس ہے کسی کے پاس پڑھ گئے علماء کے پاس جاتے ہیں تو ہم مستحبات کی وجہ سے واجب سے دور نہ ہو سکتے. واجب کو ہر صورت میں انجام دو. یعنی ایک آدمی ہم سے مسائل نہیں ہے تو وہ آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا, فقط واجبات کو انجام دو. اگر انہیں واجبات میں انسان کا ذہن فوکس ہوگا, جب مزہ آئے گا پھر مطالبات کی طرف کو بہت غلط. نماز شب کے لیے اگر پوری نماز شب نہیں پڑھ سکتے ہو, ایک ٹھنڈی سانس کے ساتھ ایک پوری خدایا اس عظیم عبادت سے کیوں نہ رہو. یہ باعث بنے کہ آہستہ آہستہ ایک رکعت تو ایک رکعت سے پھر انسان جو مزہ ظاہر بات ہے مزہ نہ آئے لطف نہ آئے پھر کیوں ہے واجب پر دھیان کیا ہے کہ بس واجب پڑھ لے اس کے بعد ضرور دے کے بات ہے. بس اہمیت کو کم ہونا توجہ ہے نا کسی کے اگر نماز جس طریقے سے ائمہ نے بتایا نماز روایات نماز کو قرآن کی آیات کو اگر انسان جو ہے مطالعہ کرے گا اپنا مومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. نماز کیا چیز ہے؟ نماز سب کے لیے پسندیدہ ہے. نماز گرام اور مشکل اس کے لیے ہے کہ جو کیا کہتے ہیں جن کے لیے مسائل ہوتے ہیں, جن کے لیے مشکلات ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے آزاداری سے جو شعرا ہے قرآن کریم ہے, معرفت کے ساتھ انسان آ جائے اس چیز کے حساب سے انسان تیار ہوتا ہے. شرائط کو کتنا پروسیس ہے, وضو سے لے کر غسل سے لے کر پھر وضو کے دعاؤں کو یاد کرتے ہوئے پھر اذان اور اقامت بھی اس توجہ سے پڑھے پھر ممکن نہیں ہے, بہت مشکل ہے کہ نماز سے کرتے خیالات بھی دو کرے جائیں. اگر توجہ کے ساتھ آ جائے نہیں کرنا نماز میں نہ اذان میں توجہ ہے نہ وضو میں توجہ ہے نہ اقامت اور اذان میں توجہ ہے, پھر ظاہر کرتے نماز میں اللہ اکبر کرتے ہوئے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے ہر دن کی چیز ہمیں یاد آ جائے. اسی طریقے سے یہ اداری بھی آج بھی زیارت بھی تمام اگر معرفت کے ساتھ ہم وارث کو تو اس کا مطلب یہ نماز سے ہم جان دے سکتے ہیں, اسے گزرن دے سکتے ہیں, اسے طاقت دے سکتے ہیں, جس کے یہاں پر معاشرے میں ہم دور تک اس نورنے کو ملا سکتے ہیں. اگر نماز میں ہی ابتدائی طور پر ہمارا مسئلہ گڑبڑ ہو تو پھر دوسری عبادتوں میں بھی وہ کیفیت کو طاقت حاصل ہونا مشکل ہے. کیونکہ احمد نے بتایا کہ کسی مومن کی بات کو کر دی جائے ان قبیلت اگر یہ نماز قبول ہو جائے سے کیا گیا ہو قبیلت مسئلہ اس کے سوا جو امور ہیں وہ بھی قبول کیے جائیں. جس سے کیا مطلب اگر نماز میں جان ہے, نماز میں ولایت ہے, نماز میں قربانیت ہے, نماز میں توجہ ہے, اس کا مطلب میرا نہیں کہنا ہے دوسرے اعمال میں خود بخود توجہ ہے. اگر نماز میں جان نہ ہو تو نہ درس میں جان آئے گی, نہ کاموں میں جان آئے گی, نہ دوسری چیزوں میں جان آئے گی. کیوں؟ اصل اساس جو 5 وقت قرآن کی بارگاہ میں ڈسکس کرنا اس میں ہم فیل ہیں. اس میں ہی بھی ہے ہم کی زبان دریافت ہے ہو نہیں دیتی کچھ لوگ کھڑے ہی نہیں ہوتے ہیں اور کوئی جیسے بھی لگے میں یہ وہ بھی جس میں ظاہر وہاں ہوتا ہے وہ کسی اور جگہ بولنے لگی ہوتی ہے. اسی لیے بہت سے حاجی اور دعوت جب گھروں میں امام رضا علیہ السلام کربلا جاتے ہیں تو کیا کر کے آئے کہتے کہ بڑا سے یہ چیزیں کرنی ہیں, یہ چیزیں کرنی ہیں, یہ چیزیں کرنی ہیں. ادھر حرم میں جانے کے بعد چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اس دوست کے لیے, اس ہمسائے کے لیے یہ چیزیں خریدنی ہیں, وہ چیزیں خریدنی ہیں. پھر وہاں جا کے ساری چیزیں جو یہاں ضرورت ہے, مادی چیزوں کی ضرورت ہے, وہ مانگنے شروع مزہ مجھے نوکری دے دو, ملا مسل مجھے یہ دے دو, کار دے دو, اچھا گھر دے دو, اچھا یہ دے دو, یہ چیز. وہ لسٹ ختم ہی
نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ ہاتھ سے نکل کر ہونا کسی آتا ہے کہ خدا ہونا یہ چیز ہے ٹھیک ہے اس میں شک نہیں ماننا چاہیے وہ ہونا صحیح ہوتا ہے لیکن جو آدمی معرفت رکھتا ہے وہ کسی اور چیز کو مانگنا چاہیے کسی اور چیز کی طرف چلا جاتا ہے امام رسول خدا کے پاس جا کے اس صحابی نے کہا یا رسول خدا نے کہا مانگ جو مانگنا ہے تو آپ کو دے دوں گا میں کہا مجھے سوچنے دو He is intelligent man, wise man, سمجھدار آدمی تھا ہمارا جیسا کوئی یہاں ہوتا تھا کہ مجھے بڑی ہائی لیول کی گاڑی دے دو ہے نا یا کوئی شادی شدہ نہ کرے مجھے میں تم سے شادی کرواتے ہیں یا مثلا اس طریقے سے یا اس طریقے سے ہو لیکن وہاں کو اس نے کہا مجھے سوچنے کا موقع اور یہ مرحلہ ہم سب کے لیے زیارت کے لیے جاتے ہیں حج کے لیے جاتے ہیں جیسے محرم کے ایام یہ واقعہ ایک عظیم اللہ کی نعمت ہے خصوصاً ان 10 دنوں پر اب یہاں آنے کے بعد انسان اپنا سودا کرے امام کے ساتھ اپنا معاملہ کرے مولا آیا ہوں آپ کی بارگاہ مجھے اپنا بنا مجھے اپنی معرفت عنایت فرما تاکہ اس دنیا کو سمجھ سکوں یہ چیزیں کب آتی ہیں جب آپ اللہ اکبر توجہ سے ہم لوگ کہیں اگر نماز میں دماغ جگہ میں نہ ہو تو دوسری چیزوں میں کہتے ہیں کہ وہ دماغ کا ایک اپنے جگہ میں لانا بہت ہی مشکل ہے ہم نے اس دفعہ ٹاپک جو اپنایا ہے ان 2 دنوں کے علاوہ کیا ہماری ذمہ داری اب میں آپ کو پوچھتا ہوں تھوڑی دیر آپ میرے ساتھ بولتے رہیں گے گفتگو بھی کریں گے تو آپ لوگ بھی شیئر کریں گے کیونکہ ایک طرف بولنے سے غلط ہے جو ہے تاکہ مومنین ہے ابھی آگے کافی دیر جاگنا بھی ہے تو اس کا مطلب جو ہے وہ پھر جو ہے ذہن کہیں سے نہیں ہوتا ہے تو ذمہ داریوں میں سے کل پرسوں نے کچھ ذمہ داریاں مقرر کی تھی یہاں پر ہماری ذمہ داریاں آزاداری سے شہداء کے حوالے سے امام حسین کے حوالے سے کون سی ذمہ داریاں ہم نے کہا کہ ان ذمہ داریوں کو ہم خود بیان کرنے سے پہلے خود سے شہداء امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جا رہے ہیں امام کی ذمہ داریاں کیسے بیان ایک تو امام کا جو سلسلہ شروع ہوا معاویہ کے جانے کے بعد اور جو لیٹر آیا لیٹر کے لیے دربار میں بلایا گیا وہاں سے امام کا سلسلہ سفر کربلا کا وہ سفر شروع ہو گیا اگرچہ ویسے دیکھا جائے تو ازل سے ہے اور پھر سقیفہ سے بطور رسمی طور پر شروع ہوا تھا سقیفہ کے اوپر جو ہے وہ معاملہ ہوا اس کے بعد لیکن امام کا جو سفر شروع ہو گیا 27 رجب سے 26 رجب سے رجب کے آخری ایام میں کہاں سے شروع ہو گیا ولید کے دربار سے ولید کے دربار میں جانے کے بعد میں نے کل آپ سب سے کہا تھا کہ امام حسین کی اس خطبے کو اس بات کو سب نے لکھنا ہے اسے نوٹ کرنا ہے اسے پڑھنا ہے اگر ہم سکول میں ہوتے تو ہاتھ کھڑا کروا دیں لیکن ہم یہاں کھڑا نہیں کروائیں چینج ہوئے ہیں کچھ راضا ہے کچھ پہلے سے ہیں آپ بتائیں کہ اگر امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں آپ جتنے بزرگان ہیں جتنے نوجوان ہیں اگر سوچا جائے پچھلی مرتبہ میں نے مطلب کیا تھا میں اگر یہاں سوال کروں آپ میں سے کن کو کتنی روایتیں امام حسین کے مدینے سے کربلا تک پہنچنے تک امام کے اقوال کو ہم نے یاد کیا ہے اور ان کے اوپر غور و فکر کیا ہے تو آپ میں سے بہت سارا کیا بھی ہے پڑھتے بھی ہیں الحمدللہ معلوم بھی ہے سنتے بھی ہیں لیکن ایک ہوتا ہے خود سے انسان اس روایت کو لیں پھر اس کو غور و فکر کریں ہو سکتا ہے اس وقت کی طرف آپ پہنچے دنیا میں کوئی نہیں پہنچا مانوی چیزیں ہیں الہی چیزیں ہیں جس کے اندر خدا پروردگار عالم کچھ چیزوں کو نزول فرماتا ہے جس سے کہ کوئی شاعر کہتا ہے کہ اب میرے کو نزول ہوا گیا میں نے چاہے پاس کہاں سے کہاں گیا ہو لیکن کہتا ہے اختیار کرتا ہے کہ مجھ پر آمد ہوئی ہے آمد سے بات کوئی نزول کا لفظ ہے آمد کا چینج کرتے ہیں یعنی آمد ہوئی بسا اوقات آپ اس کو لیٹر لے کر کتاب میں چلو ابھی اگر جمعے میں بتانا ابھی یہاں پہ لکھنا شروع کرے تو خطیب کرے کہ شاید کے سارے موبائل دیکھ رہے ہیں تو نہیں دیکھ لیکن یہ ٹھان لیں کہ آج کی اس مجلس میں یا کسی اور جہاں بھی جاتے ہیں آپ نے نوٹس بنانے اس دن سے میں نے بتایا ہے بات کئی مومنوں چاہے ایک بات بھی چاہے 2 باتیں بھی جو آپ کو سمجھ میں آئے اسے نوٹ بنائیں کہ اس تاریخ کو اس محرم میں یہ بات مجھے اچھی لگی تھی
اس بات پہ سوچوں اور اس بات کو میں سال بھر جو ہے اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کروں گا. تو ہمارے شروع کدھر سے کریں؟ تین لوگ فقہا لوگ علماء لوگ ذاکرین اور علماء آتے ہیں, ہر ایک اپنے ایک روش انداز طریقہ کار کے ساتھ بولتا ہے, برستا ہے, بولتا ہے اور انسانوں کو جو ہے دماغ کی کیفیت میں ڈال کے وہ سب نہیں سمجھے. آپ نہیں سمجھے کہ واقعی نہیں سمجھا کہ چل جاتے ہیں بعض کہتے ہیں ہم نہیں سمجھے, دوبارہ سمجھاتا ہوں, نہیں سمجھے دوبارہ سمجھاتا ہوں. خیر یہ ایک متفننی جملہ تھا, لیکن ہم نے خود دیکھنا ہے کہ سید الشہداء نے کیا. سید الشہداء نے سب سے پہلے آ کر اگر آپ لوگوں کے پاس ہے, اگر اس نے کل پڑھا تھا کہ سب سے پہلے سید الشہداء نے اسے کہا تم مجھے قتل کرو, تقتلنی انت ام هو, یا تم یا وہ قتل کرے گا, یہ قتل کرے گا. کہہ دیتا ہے تم یہ جھوٹ بول رہے ہو, لیکن یہ تمہاری بات قابل قبول نہیں ہے, یعنی تم بالکل یہ کام نہیں کر سکو گے, اور یہ جو تمہاری آرزو ہے نہایت ہی پست آرزو ہے. حالانکہ وہ جانتے تھے امام حسین کو سیدہ شباب اہل جنت کی روایت میں معلوم, حسین سیدہ شباب اہل جنت. برادران عزیز, اب یہاں پہ ہم آتے ہیں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے اس مبارک کلام کی طرف. صلوات علی محمد و آل محمد. اس کو میں نے اس دن توضیح دیا تھا, انت یبن الزرقاء اتقتلنی ام هو کذبت واللہ لأنت. اے زرقاء کے بیٹے, کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ؟ خدا کی قسم تم نے جھوٹ کہا اور یہ پستی کی بات ہے. یہ سید الشہداء یہاں سے ان کے جواب میں, بیعت کے جواب میں یہ جملہ کہا, اور قیام قیامت تک ایسے خوبصورت جملے کہے ہیں. یہاں انسان اگر غور و فکر کرے, ہر ایک کے لیے ایک ایک لفظ کو جو ہے انسان کہاں سے کہاں پہ مطالب نکال سکتے ہیں. ان کو قرآنی آیات کے ساتھ ملانے کی صورت میں سید الشہداء کیونکہ خود معصوم ہے, قرآن بھی معصوم ہے, سید الشہداء بھی جو ہے عصمت ہے. دونوں کو رسول خدا نے کہا یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوں گے ہی, کیونکہ کوئی ایسا کلام سید الشہداء کا قرآن کے مخالف نہیں ہو سکتا, اور قرآن کا کوئی ایسا کلام جو ہے معصومین کے قول و فعل کے تضاد و ضد میں نہیں ہو سکتا. اگر ایسا ہوتا تو رسول خدا کبھی نہیں کہتے انہما لا یفترقان, یہ کبھی تو ایک دوسرے سے جدا نہیں. امام اس کے بعد دوسرا جملہ یہاں سے شروع کرتے ہیں, ایھا الامیر. ایھا الامیر, اب امیر جو ہے, امیر حاکم, یہ امیر اگر امام المتقین کہتے, امیر المومنین کہتے, تو پھر اس کے ساتھ قید آتی ہے. امیر کا بھی متقین کا بھی ہو سکتا ہے, امیر کا بھی فاسقوں کا بھی ہو سکتا ہے. اگر غلط آدمی ہو اور غلط لوگوں کا امیر ہو تو ظاہر بات ہے وہ چوروں کا امیر ہے, لٹیروں کا امیر ہے, اور کرپشن کرنے والا مولانا کی فریج میں رکھ دیں, فریزر میں فریج میں. جی ایوریجنگ اوکے. کیا وہ میں بتاؤں گا, ایسے فالس الارم پرینک کال کی کسی نے, بٹ اٹ کازڈ ا بگ میس, بٹ ایوری تھنگ از جہاں پہ بیٹھے ہو اِنَّا اہل بیت النبوہ. اب یہاں فرد امام حسین نے اس منصب کو, ادھر اس کے منصب کو معرفی کروایا, پہچنوایا, اور ادھر اپنے منصب کو معرفی کیا. امام حسین کا منصب کیا ہے؟ سید الشہداء اپنے الفاظ سے فرما رہے ہیں, اِنَّا اہل بیت النبوہ. اہل بیت نبوت ہے, اور یہ کوئی چھوٹا ٹائٹل نہیں ہے, نبوت کے گھرانے کی ہستیاں ہیں, اہل بیت ہیں. انما یرید اللہ لیظہر عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. نعرہ تکبیر, اللہ نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اگر نبوت کی
نبوت کی معرفت ہو تو کبھی بھی نبی کی ذریت کے سامنے کوئی آدمی اس طریقے سے نہ آتا، اس کے مقابلے میں کبھی بھی نہیں آتا ہے. تو یہاں امام کہتے ہیں کہ تم مجھ سے بیعت طلب کرتے ہو، ہم اہل بیت نبوت ہیں. اہل بیت نبوت وہیں کشتی نوح، کشتی نجات، چراغ ہدایت، اپنا منصب الہی امام حسین معرفی کروا رہے ہیں. تم ایک ظاہری ایک منصب پہ آنے کے بعد تم الہی منصب والوں کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہو. انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، ہم خزانے ہیں و معدن ہیں. کس کے؟ اصل ہیں، اساس ہیں کس کے؟ رسالت کے. اگر رسالت کے امور، رسالت کے حوالے سے کسی نے درس لیا ہے، تبلیغ ان تک پہنچی ہے، تو اس گھرانے سے پہنچی، ہم سے پہنچی ہے. ہمارے گھرانے سے آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں ملی ہیں. اچھا، اس کے بعد وہ مختلف الملائکہ، اور یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کے اوپر ملائکہ کا آنا جانا تھا. جس گھرانے کے اوپر جہاں پہ ملائکہ آتے تھے اور یہ جہاں ملائکہ آتے تھے وہ گھرانہ ہمارا گھرانہ تھا. ہاں کہتے ہیں بہت سے لوگ، امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے وحی کی خوشبو کو سونگا، میں نے وحی کو دیکھا. بعض لوگ کہتے ہیں خوشبو ہے وحی کیسے ہو سکتی ہے؟ اشکال کرتے ہیں بہت سے بعض لوگ. اس کتاب کو برادران سنت میں بعض علماء متعلق سننے کے بعد رسول خدا نے بھی فرمایا یا علی میں جو دیکھ رہا ہوں تم بھی دیکھ رہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، اور جو میں سن رہا ہوں آپ بھی سن رہے ہیں، لیکن آپ نبی نہیں ہیں. اور جب رسالت کے حوالے سے، وحی کے حوالے سے جب بات ہوئی تو وحی کی بھی کوئی خوشبو ہوتی ہے. ہاں، خوشبو ان کو محسوس ہوگی جو خوشبو سونگنے کے قابل ہوں. اگر جن کو خوشبو کی صلاحیت نہ ہو تو نبی کو ان کی اولاد بھی کہے کہ شاید یہ دیوانہ ہوا ہے. جب جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ آپ اگر مجھے پاگل اور دیوانہ اور جو ہے مجنون کی اگر کیفیت اور نسبت نہ دو، لولا ان تفندونی، تو انی لاجد ریح یوسف، کئی میلوں سے کہا کہ میں یوسف کی خوشبو کو سونگ رہا ہوں. صلوات پر محمد والے بس خوشبو سونگنے کے لیے در کرنے کے لیے صلاحیت ہونی چاہیے، سنخیت ہونی چاہیے. اگر سنخیت نہ ہو تو وہ کبھی خوشبو سونگ ہی نہیں سکتے ہیں. مختلف الملائکہ، ہمارے گھر ملائکہ کا آنا جانا تھا. آپ کو معلوم ہے اس گھرانے میں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا، امام حسن علیہ السلام، امام حسین رسول خدا، جس گھر کے اندر ملائکہ کا نزول اور آنا جانا تھا. حتیٰ بہت سارے علماء کا یہ ہے کہ رسول خدا کے بعد ہمارے بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ حضرت جبریل امین رسول اللہ کے بعد اگر کسی ہستی کو پڑھاتے تھے زہرا سلام اللہ علیہ تھے. صلی اللہ محمد. اس لیے وہ مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے جو ہمارے علماء کے اس کے مطابق امام زمانہ کے پاس ہمارے بہت ساری کتابوں میں ہے، لیکن وہ اسرار الہیہ ہیں کہ جو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام اور ائمہ کے پاس ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. وَبِنَا فتح اللہ، ہم سے خدا نے شروع کیا ہے. وَبِنَا ختم اللہ، اور ہم پہ ہی اختتام ہوگا. اب یہاں بنا فتح اللہ اس کی بہت لمبی اور بڑی تفسیر ہو سکتی ہے. رسول خدا نے فرمایا کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے جس نور کو خدا نے خلق کیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے. سید الشہداء کے اس بیان کے مطابق بنا فتح اللہ، اس کائنات کا افتتاح اور شروع ہم سے ہوا ہے، ان ہستیوں سے ہوا ہے. تو شروع ان ہستیوں کے برکت سے ہوا ہے.
حتیٰ جو سجدے آدم علیہ السلام کے حوالے سے بتاتے ہیں، جناب آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ بھی تھا، نور حضرت محمد صلوات اللہ علیہ امیر المومنین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اسی نبوت اور ولایت کو تسلیم کروانے کے لیے جب کہا گیا، شیطان نے، ابلیس نے قبول نہیں کیا، جس کے نتیجے میں خدا نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ اس ابتدائی مرحلے کو، ان انوار کو برداشت نہیں کر سکا۔ توجہ ہے، اگر کسی انسان کے اندر توحید ہضم نہ ہو، اگر توحید کو درک نہ کرے، تو چاہے وہ نبی کا بیٹا ہو، چاہے وہ مقرب ترین عبادت کرنے والا فرد ہو، تو توحید تو ہضم کرے گا، لیکن اس حد تک قبول کرے گا کہ جب تک اس کے مفادات ہیں، اور جب اس کے مفادات کسی چیز سے ٹکرانے لگے تو پھر وہ توحید سے بھی ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اسی لیے کہا کہ جب ابلیس کو کہا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ إِلَّا ابلیس، ابلیس نے کیوں نہیں کیا؟ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اللہ کے حکم کی مخالفت کی اور اس حکم سے، اس کے دائرے سے نکل گیا۔ اور کیوں ایسا ہوا؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اس کے دل کے اندر کوئی کھوٹا پہلے سے گندگی گڑبڑ موجود تھی، جس کی وجہ سے وہ ابھی ظاہر ہو گئی۔ اگر کسی نے 100% تسلیم کیا ہو تو وہ کبھی بھی خدا کے امر کے سامنے ڈٹ کر خدا کی مخالفت میں خدا کو مشورے نہیں دے سکتا ہے۔ اگر خدا کو کوئی مشورہ دے تو اس کا مطلب سم تھنگ رانگ نہیں، آل تھنگ رانگ ہے، ساری چیزیں گڑبڑے ادھر۔ اگر وہاں کہیں کہ خدا نے کہا کہ وہ کرو، فرشتوں نے تھوڑا بہت مشورہ دیا، دینے کے بعد کہا خدایا ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم اس پہ آپ بہتر جانتے ہو، یہ ہوتا ہے انسان کے اندر یہ جذبہ۔ اگر کہیں غلطی ہو جائے، ان ایام کے اندر انسان کا خدایا مجھ سے غلطی ہو گئی، امام حسین کے صدقے سے ہم سے درگزر فرما، یہ انسان کی علامت ہے، یہ مومن کی علامت ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء ہماری کتابوں میں اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، دیکھیں یہ آیت جب شیطان نے یہ ساری مخالفتیں کرنے کے بعد، آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ غلطیاں کرنے کے بعد، امتحان میں فیل ہونے کے بعد بھی وہ فیل ہونے کی ذمہ داری بھی یا ماں باپ پہ ڈالتے ہیں، یا استاد پہ ڈالتے ہیں، یا ہوا پہ ڈالتے ہیں۔ اگر پاکستان کا ماحول ہے تو کہیں گے بجلی گئی تھی جس کی وجہ سے میں نہیں پڑھ سکا، ادھر سے مچھروں کا حملہ ہوا، ادھر سے بجلی کا حملہ ہوا، اور پھر جو ہے یہاں ہو تو موبائل میں خود نہیں پڑھا ہے، گیم خود کھیلا ہے، اور پھر بلیم کرے گا استاد کو یا کسی اور چیز کو۔ وہ جو آدمی ہے، جو بھی آدمی جو غلطیوں میں اگر ترقی نہیں کرتا ہے، اوپر نہیں جاتا ہے، تو ہمیشہ قصوروار دوسروں کو ٹھہراتا ہے۔ توجہ یا نہیں ہے؟ اپنے اوپر نہیں لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی نے اپنے تکلیف کو، اپنی ذمہ داری کو آسان الفاظ میں کہا، اس کی وجہ سے اپنے بوجھ کو ہلکا کیا۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے کوتاہی کی ہے، میں نے غلطی کی ہے، میرے امتحان میں، میری محنت میں، میرے سوچ میں مجھ میں کمی تھی، انشاءاللہ آئندہ سے یہ کام نہیں کروں گا۔ یہ اچھے انسانوں کا رول ہے، یہ مثبت انسانوں کا رول ہوتا ہے۔ اگر منفی افراد ہوں تو وہ ہمیشہ دوسروں پہ ڈالتے ہیں۔ اگر کسی جگہ غلطی بھی ہو جائے، اس نے ایسا کیا، تم پہلے لڑے، آپ نے پہلے غلطی تھی، آپ نے یہ کام کیا تھا، تو اس کا مطلب اگر منفی آدمی ہو تو شروعات میں یا اینڈ میں یا درمیان میں الجھ پڑتا ہے۔ اگر مثبت ہو تو پھر اس وقت اپنا آپ کو کنٹرول کرتا ہے، اس کو بھی خاموش کرتا ہے اور خود بھی خاموش ہوتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر شیطان نے خود سے خدا کی مخالفت کی ہے، اور مخالفت کے نتیجے میں خدا نے فخرج انک رجیم کہا، آپ نکل جاؤ۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کہا نکل جاؤ۔ نکل جانے کے بعد ابھی بلیم کس کو کرتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کون سی آیت ہے جس میں شیطان جو ہے خدا کو ڈائریکٹ کہتا ہے کہ نہیں نہیں تو نے مجھے گمراہ کیا، نعوذ باللہ۔ یعنی یہاں پہ کیا کہتا ہے خدا کو؟ فبما اغویتنی، نہ آپ جو ہے آدم کے لیے سجدہ کا کہتے، اور نہ میں جو ہے دربار سے نکلتا، اچھی خاصی نمازیں پڑھتا تھا، عبادتیں کرتا تھا، لمبے لمبے سجدے کرتا تھا، مجھے کرنے دیتے۔ تو کیا مطلب؟ ٹیسٹ ہوا، چیک ہوا، کہاں پر آ کر ولی خدا کے سامنے۔ اگر اس کے درمیان ہو تو، اور جناب آدم سے وہ ترک اولا ہونے کے نتیجے میں، اسے کہتے ہیں آدم، اسے کہتے ہیں انسان، اسے کہتے ہیں ولی خدا۔ جب بھی کسی امر کی انسان سے بھول چوک ہو جائے، جسے جناب
यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में कहा वज़न्नूनी इज़ ज़हब मुग़ाज़िबन फ़ज़न्न अन लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमात। हालांकि वो बड़ी गलती नहीं थी, अजाब आने से पहले चले गए थे। अजाब के आसार रुनुमा हुए तो किसी कौम को भी नजात नहीं मिली है। तमाम अक़वाम जब आसार अजाब रुनुमा होने के बाद सब मर जाते थे, सब खत्म होते थे, इल्ला कौम यूनुस में उस आलिम ने, उस अच्छे आदमी ने, आबिद ने जनाब यूनुस को बकाया था कि कहते हैं चलो चलो इनको मार दो, इनको खत्म करो, जिद चलते हैं। बस इन्होंने नमाज नहीं पढ़ा या इन्होंने जो है मसलन आपकी बात नहीं मानी, ये किया। लेकिन जो आबिद का साथ जो आलिम भी था उसने कहा अभी अजाब के आसार रुनुमा हो गए, सबको जमा करो, माल मवेशी को निकालो, बच्चों को निकालो, सहरा में आकर गिड़गिड़ा के खुदा को याद करो, शायद परवरदिगार आलम की जो है रहमत के दरवाजे हम पे खुलें। और नतीजा ये हुआ कि जनाब यूनुस को यकीन हुआ था कि अब हम सब जाने वाले हैं कि वज़न्नूनी ज़हब मुग़ाज़िबन, चले गए। ये गलती हुई थी, ये इसे तर्क औला कहते हैं। जब वहां गए तो फिर इस तरीके से मछली के पेट में डाले गए, खुद एक लंबा वाक़या है। लेकिन जाने के बाद जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम समझ गए, फनादा फ़िज़्ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बड़ी बड़ी गलतियां भी हो, अगर इस जुमले को इंसान दोहरा कर खुदा की बारगाह में ये कहे, खुदाया इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जो कुछ हुआ है हमसे जुल्म, हमसे गलती हुई है। तो खुदा ने जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम को 40 दिन तक मछली के पेट में रखा और 40 दिन के बाद निकलने के बाद यहाँ पे इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के हवाले से एक जबरदस्त खूबसूरत नुक्ता देते हैं। इसी जगह में मछली के पेट में या किसी दूसरे हैवान, मुर्गी या कोई भी हो, किसी के पेट के अंदर हत्ता पत्थर भी हजम हो जाता है, कुछ दिनों के अंदर घिस जाता है। आप देखते हैं यानी मुर्गा के या मुर्ग के पोटे के अंदर जब देखते हैं तो उसके अंदर जो है, जो बाज़ वक़्त मुर्गियां जो है या भूख से खाती हैं, आदत की वजह से खा जाती हैं, कोई शीशा भी खा जाती है पोटे के अंदर मुख्तलिफ, तो वो भी घिस जाते हैं। कितना तेजाब होता है उसके अंदर। अब देखो खुदा का निजाम 40 दिन तक, ये कुरान की आयत है, कोई ऐसी रिवायत नहीं है कि जिसके बारे में हम तशकीक कर सकें कि ये हुआ था या नहीं हुआ था। अब हमारे बहुत से लोग कहते हैं कि खुदाया कैसे इमाम ज़माना को अभी तक इतनी लंबी उम्र दिया, कैसे जिंदा रखा, किस तरीके से जिंदा हो गए। तो जिसने अगर इस आयत को पढ़ी होगी, इस आयत के ऊपर निगाह पड़ी होगी, तो कभी भी ये इश्काल खुदा पे कर ही नहीं सकता है। ऐसा है या नहीं है? और उसके बाद वाली आयत में कहे अगर यूनुस तस्बीह करने वालों में से न होते तो यौम युबअसून तक उसके पेट में रहते। तो इसका मतलब इस आयत के मुताबिक मछली भी जिंदा रहती, जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम भी जिंदा रहते। तो अगर खुदा पर भरोसा हो और ईमान हो तो वो इंसान आगे कैसे इश्काल कर सकता है। यहाँ पर जनाब आदम ने अलैहिस्सलाम ने उस तरह के औला के फौरन बाद कहा रब्बना वलमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। खुदाया माफ कर दो, हमसे तरक औला हो गया है, बख्श दो। ये होता है नेक इंसान का वतीरा, ये होते हैं अच्छे इलाही इंसानों का वतीरा, फौरन गलती को तस्लीम करना और फिर खुदा की तरफ मुतवज्जे होना। और जो शैतान है, शैतान ने उल्टा खुदा की मुखालिफत भी की है और निस्बत भी दे रहा है किसकी तरफ, फलिमा अगवैतनी, खुदा तूने मुझे गुमराह किया है। अगर कयामत तक अगर कोई इंसान भी ये देखे खैर और शर मिन अल्लाह का जो अकीदा है, यहाँ पे हमारा उलमा बड़े बहुत ज़रीफ नुक्ता मैं आपको बता रहा हूँ, कहते हैं शर भी खुदा की तरफ से, शर भी खुदा की तरफ से। तो अगर ऐसा हो तो ये शर भी खुदा की तरफ से समझेंगे तो इब्लीस के अकीदे की तरफ जाना पड़ता है। तवज्जो है या नहीं है? नौजवानों के लिए एक ज़रीफ नुक्ता है, अगर कोई ये कहे कि खैर मिन अल्लाह व शर मिन अल्लाह, खैर भी खुदा, शर भी खुदा ने कुदरत दे रखा है, सारी चीजें बना रखी हैं, लेकिन अगर इख्तियार दे रखा हो तो शर खुदा की तरफ से हो ही नहीं सकता है। तो
कुल कुल्लु मिन इंदल्लाह, और अगर कोई शर है तो कुरान की आयत है फमिन इंदिक, ये तुम्हारी तरफ से है, ये खुदा की तरफ से नहीं है, तुमने इस शर को इख्तियार किया है। लगता है कि मैं बहस से थोड़ा सा हट गया। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। शुरू और इंतहा बिना फतह अल्लाह व बिना खत्म अल्लाह, और हम पर ही कयामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। जब तक कयामत नहीं होगी ये सिलसिला कुरान और इतरत का जारी और सारी रहेगा। खैर, इसमें मैं नहीं जाता हूँ। आगे जिन जिम्मेदारियों की तरफ जाना है नौजवान दोस्तों, बहुत तवज्जो रहे इस मुहर्रमुल हराम में। अगर इसी एक मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के इसी एक कलाम को, इसी एक बात को, इसी एक खुतबे को अगर हम याद करें और अमली जामा पहनाने की कोशिश करेंगे तो सैयद शुहदा भी हमसे खुश हैं और हम अपने मकसद तक भी पहुंचेंगे। आज मैंने जुमा पे भी ये कहा था कि हर आदमी कलम कागज लेकर रात को बैठे, सुबह बैठे, जब बिता आधा घंटा बैठे, कोई कागज निकालने के बाद सैयद शुहदा आप मुझसे क्या चाहते हो, ऐसा है या नहीं है बरादरान? आप में से कितने लोग हैं, अपने दिल में देखें, कितने लोग हैं कि जिन्होंने ये लिखा हो, ए मौला तू मुझसे क्या चाहता है? जाहिर बात है मौला कुरान के अलावा कुछ नहीं चाहेगा, वही चाहेगा जो कुरान चाहता है। तो वहां से स्टार्ट होंगे। उसके बाद क्या कहते हैं, फिर इमाम ने फरमाया व यजीदु, और यजीद जो है रजुलुन फासिकुन, ये किसका कलाम है? इमाम का कलाम है। और अभी मैंने कहा फवसक अन अम्र रब्बिही, अदालत से, हुदूद इलाहियत से तजावुज करने वाले को फासिक कहते हैं। फासिक का लफ्ज कुरान के दरमियान 50 के लगभग इस्तेमाल हुआ है ये लफ्ज, और मुत्तकी, परहेजगार, अच्छे आदमी, आदिल इंसान के मुकाबले में यह लफ्ज आता है। यानी हुदूद इलाहिया को तोड़ने वाला आदमी को क्या कहते हैं? फासिक कहते हैं। फासिक रजुलुन फासिकुन, जब ये सिफत आगे जो कि कुरान में फासिक के अलावा से आप देखते हो, तो फासिक जो है अच्छे इंसानों के, आदिल और मुत्तकी के मुकाबले में आता है। उसकी जाएगा कहाँ है? फासिक की जाएगा जो है जहन्नम है। और दूसरी सिफत शारिबुल खम्र, और दूसरी सिफत जो यजीद के अंदर जो खसलत पाई जाती है वो क्या है? शराब पीता है। ये कौन फरमा रहे हैं? सैयदुस शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। कातिलुन नफ्सिल मुहर्रमा, और मोहतरम खुदा के नजदीक एहतराम वाले हस्तियों को क्या करता है? कत्ल करने वाला होता है। क्या क्या उसके बाप ने कत्ल किए हैं, शहीद किए हैं, और क्या क्या उसने कत्ल किए, और इमाम हुसैन की शहादत के बाद भी उसने हद कर दी। और अगर कोई एक नफ्स को कत्ल करे बगैर नफ्स के मुकाबले में, फकअन्नमा कतल अन्नास जमिया, गोया उसने कायनात की पूरी इंसानियत को कत्ल कर डाला। मुअलिनुन बिल फिस्क, और वो ऐलानी तौर पर अलनन फिस्क के काम, फासिकाना काम करते थे। पहले भी फासिक कहा, और उसी के फासिक एक मर्तबा छुप के है, कुछ अमाल की वजह से फासिक बनता है, और एक मर्तबा वो अलनन शराबखोरी करता है, अलनन लोगों को कत्ल करता है, अलनन हुदूद इलाहिया को तजावज करता है, अलनी तौर पर अहद को तोड़ता है। हालांकि अहद ये था कि इमाम हुसैन के, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बाद, माविया के बाद अगर कोई इस खिलाफत के मनसब पे आएगा तो हुसैन इब्न अली आएंगे, लेकिन इसके खिलाफ उन्होंने भी, बाप ने भी, बेटे ने भी मुखालिफत की, जिसके मुतालिब कहते हैं अगर जिसके पास दीन हो तो वो कभी अहद की मुखालिफत नहीं करता है। इन सिफात को बयान करने के बाद अब हर नौजवान ने, हम लोगों ने देखना है कि जिसके अंदर ये सिफात हों तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का करीबी फर्द बन सकता है या नहीं बन सकता है? अगर कोई फर्द फासिक हो, शारिबुल खम्र हो, कातिल नफ्स मोहतरमा हो, इनमें से एक दो भी हो, कुछ भी हो, एक भी हो,
تو وہ سید الشہداء کے حقیقی شیعوں میں شامل نہیں ہو سکتا، چاہے ادعا جتنے بھی کریں۔ تو یہ ایک صفت ہے جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ کچھ رولز ہیں جن کو بیان کیا کہ میرا شیعہ، میرا ماننے والا ان صفات سے، ان بری عادات سے مبرہ ہوگا، ان کے قریب ہی نہیں جا سکتا۔ پھر اس کے بعد اپنے منصب کو بیان کیا قیام قیامت تک، قیام قیامت تک بتایا مثلی لا یبایع مثلہ۔ پرسوں بھی میں نے اشارہ کیا تھا مثلی، مجھ جیسا، اس جیسے کی بیعت کبھی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو بعض روایات ادھر کو کہتے ہیں امام زین العابدین نے بیعت کی کہ نہیں، جب امام زین العابدین کیا مثل سید الشہداء نہیں ہے؟ کبھی بھی معصوم کسی دوسرے غیر معصوم اور کرپٹ انسان کی بیعت کر ہی نہیں سکتا ہے، کر ہی نہیں سکتا ہے۔ بیعت کا مطلب یہ ہے کہ اولاد بالتصرف اپنے آپ کو اس کا حوالہ کرنا، جس کو غدیر میں رسول خدا نے امیر المومنین کے لیے لیا تھا، اور قرآن کی آیت سے، قرآن کی آیت کے بنا پر کرا من کنت مولاہ فہذا علی المولا مثلی لا یبایع مثلہ۔ یہاں پہ مثل سے مراد دیکھیں، آپ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ایک تشبیہ ہے، ایک وجہ تشبیہ ہے، ایک مشبہ بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ فلانی شیر کی طرح ہے، شیر کی طرح ہے۔ کیا مطلب؟ وہ شیر ہے، اس کو دم لگی ہوئی ہوتی ہے، کیا اس کے جس طریقے سے کیفیت ہوتی ہے شیر کہنے کے صورت، ہم اگر کسی میں سے یہاں میں سے کسی کو کہتے ہیں کہ فلانی شیر ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہز لائن ہے ایک صفت کے اندر علی شیر خدا ہے، یعنی کیا مطلب؟ بہادری میں شیر اس لیے کہا جاتا ہے، تشبیہ دی جاتی ہے۔ اس وجہ شبہ میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ مکمل وہ اس جیسا ہو۔ اگر یہاں کوئی کسی کو کہتا ہے کہ فلاں حسین ابن علی کے نقش قدم پر چلتا ہے، حسین جیسا ہے مثال کے طور پر، یا جو ہے فلاں یزید جیسا ہے، ظاہر ہے قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس شجاعت میں، اس دینداری میں جس طریقے سے حسین ابن علی نے ریجیکٹ کیا ہے ظالم کو، جابر کو، ظلم کو، اسی طریقے سے ہر حسینی قیام قیامت تک ظلم و جبر کو ریجیکٹ کرتا رہے گا، ٹھوکر مارتا رہے گا۔ قانون بتایا مثلی لا یبایع مثلہ، یعنی انا حسین ابن علی نے کیا مثلی، مجھ جیسا، کیا رول اور کیا قانون بتا دیا سید الشہداء نے۔ بس مجھ جیسا یعنی جو بھی حسین کے راستے میں ہوگا، جو بھی حسین مولا کے ہدف پہ پابند ہوگا، جو بھی مولا حسین کے ہدف کو جس نے اپنایا ہوگا، وہ قیام قیامت تک پھر کسی یزید کی بیعت نہیں کر سکتا ہے، کسی یزید کے نیچے زندگی بسر نہیں کر سکتا ہے۔ مگر بات یہ ہے، لیکن حالات اور تقاضوں کو انسان دیکھ سکتا ہے، کس طریقے سے شرائط کے مطابق دیکھ سکتا ہے۔ ایک مرتبہ دیکھیں امام علیہ الصلوۃ والسلام، امام موسیٰ کاظم کا رول ہے، ایک مرتبہ جو ہے امام علی رضا کا رول ہے، ایک مرتبہ امام زین العابدین کا رول ہے۔ ان تمام ائمہ کی زندگی کو 250 سالہ ائمہ کی غیبت کبریٰ تک اس رول کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر ایک بیدار نوجوان ان حالات کو دیکھنے کے بعد کہے میری ذمہ داری اس وقت تعلیم ہے، میری ذمہ داری خود کو ڈیولپ کرنا ہے، میری ذمہ داری اس وقت مجھے اس مرحلے تک پہنچنا ہے، اپنی کمیونٹی کو یہاں تک پہنچانا ہے، میری ذمہ داری یہ کہ میں ہمیشہ نوکری کرتا نہ رہوں، جب تک اگر میرے اندر استطاعت ہے تو میں خود سینکڑوں لوگوں کو نوکری دوں۔ اس حیثیت میں اگر ایک جگہ میں اڑتا ہے تو یہ بھی جہاد ہے، یہ بھی آل محمد کے نوجوانوں کے لیے زمین ہموار کرنے کے بعد آپ کسی جگہ میں جاتے ہیں اور زندگی بھر نہ خمس نکال پاتے ہیں، نہ زکوٰۃ نکال پاتے ہیں، نہ کوئی ادارہ بنا پاتے ہیں، نہ کسی جگہ میں کسی غریب کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، نہ کسی جگہ جیب سے کوئی چیز نکلتی ہے، تو یہ کیا کمائی ہو گئی؟ اور یہ کمائی کسے کہتے ہیں؟ اور شب و روز کس پہ لگایا ہے؟ ایک چھوٹا سا گھر، ایک گاڑی، اور بس کی قیمت یہی ہوئی؟ نہیں، جو علی اور آل علی کے نقش قدم پہ چلنے والے وہ اتنے مضبوط ہوتے ہیں، اپنے مولا کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے کنویں، باغ اور کیا سے کیا کھجوروں کے باغ لگانے کے بعد اس آدمی کو لا کے تربیت کر کے باغ کے ساتھ حوالے کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، محمد
یعنی ایسے یہ دین یہ مکتب ہمارے تک نہیں آیا ہے. اب اگر بہت سے لوگ ہمارے ممبروں سے ہمارے تمام جگہوں سے یہ تبلیغ ہو کہ کیسے ہم جو ہے امام کے قریب سے قریب تر ہوتے جائیں. اگر کسی کو امامت کے سمجھنے میں مشکل ہو تو اس کو ابتدائی مسائل اور سب سے پہلے جا کے ان کو جو ہے ولایت پڑھانی پڑے گی. مکتب تشیع کے اندر کسی کو امام علی کی ولایت پہ مشکل ہے ہی نہیں. سب علی کی ولایت کو مانتے ہیں, سب امام حسین علیہ السلام کی امامت کو مانتے ہیں. تو اب یہ دوسرے مرحلے کی طرف جانے کی ضرورت ہے کہ وہ مرحلہ کیا ہے, حسین مجھ سے کیا چاہتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ امام حسین میرے اوپر کیا ذمہ داری لگا سکتے ہیں اور میں کیا کر سکتا ہوں. برادران عزیز, مثلی لا یبایع مثلہ, حسین جیسا فرد جو حسین کے نقش قدم پہ چلتا ہو تو کبھی بھی ظالم کے آگے گھٹنے ٹیک نہیں سکتا ہے. اگر شرائط کچھ ایسے ہوں تو امام سجاد کی طرح دعاؤں کے ذریعے سے تبدیلی لا سکتا ہے. اگر زندان میں بھی ہو تو جہاں جائے کردار کے ذریعے سے لوگوں کے اندر تبدیلی لا سکتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اس راستے پہ رہنا ہے. بس میں اس کے بعد جو ہے آپ کی زحمت کو کم کرتا ہوں. دوسرے جملے جو ہے وَلَكِن نُصْبِحُ وَتُصْبِحُونَ وَنَنظُرُ وَتَنظُرُونَ أَيُّنَا أَحَقُّ بِالْبَيْعَةِ وَالْخَلَافَةِ. صبح دیکھتے ہیں. اس طریقے سے چھپ کے بیعت کرنا یہ گوارا نہیں ہے. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مرد آباد, یزیدیت مرد آباد, یزیدیت مرد آباد. عزاداران سید الشہداء, اے نوجوان دوستو, برادران, یہ نورانیت لینے کی جگہ ہے. یہ معلومات سے ہٹ کر چارج ہونے کی جگہ ہے. یہاں پہ بڑے سے بڑے مسائل حل ہونے کی جگہ ہے. سید شہداء کا ذکر ایسا ذکر ہے, یہ جو فضا ہے, یہ ہوا ہے, یہ جو ماحول ہے, یہاں آنے کے بعد انسان کے اندر ایک اور کیفیت آتی ہے. خصوصاً ان 10 دنوں کے اندر ماحول کچھ اور ہوتا ہے. 10 دنوں کے اندر کیوں؟ تمام ائمہ کے اندر یہ ہے, تمام ائمہ نے ان 10 دنوں میں تمام ائمہ مغموم رہتے تھے, روتے تھے, گریہ کرتے تھے. اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس رونے سے, اس گریہ سے سمجھتے تھے کہ ماہ محرم الحرام کا چاند نکلا ہے. تو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے غم میں تمام ائمہ نے, ہمارے معصومین نے غم منایا ہے. نوحہ پڑھا ہے, مجلس پڑھی ہے. برادران عزیز, امام زمان علیہ السلام کے خصوصاً قلب عالم امکان امام زمان علیہ السلام اس وقت مغموم ہے, جس کی وجہ سے حالت میں, فضا میں وہ کیفیت ہے جو دوسرے ایام میں نہیں ہو سکتی, خصوصاً جو 10 دنوں کے اندر ہے. اسی لیے امام زمانہ فرماتے ہیں وَلَأَنْدُبَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمَا. اے میرے جد امجد حسین ابن علی, جب ان حالات کو دیکھتا ہوں, کربلا کی کیفیت کو دیکھتا ہوں, امام نے اس منظر کو بھی دیکھا ہے, کربلا کی کیفیت کو بھی دیکھا ہے, کس طریقے سے شہید کیے گئے ہیں, کس طریقے سے اصحاب حسین کو شہید کیا گیا. اس منظر کو دیکھنے کے بعد امام کی اہمیت اور منزل کو سمجھ سکتا ہے. تو یہاں آ کے کہتے ہیں وَلَأَنْدُبَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمَا حَسْرَةً عَلَيْكَ. اے عزاداران سید الشہداء, خدا نے ہمیں یہ بتایا ہے قرآن مجید میں, اگر گناہ کبیرہ سے اجتناب کرو گے نکفر عنکم سیئاتکم, آپ کے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے, خطاؤں سے درگزر کروں گا. اگر حقوق اللہ ہو تو خدا بخش دے گا, حقوق اللہ خدا تیار ہے معاف کرنے کے لیے. خود خدا نے فرمایا ہے خدا بخش دے گا. عزاداران سید الشہداء, جب یہ قافلہ راستے میں جا رہا تھا,
دور سے دیکھا امام حسین کے بعد اصحاب نے دیکھا مولا ہم ہمیشہ یہاں سے گزرتے تھے کوئی ایسا نخلستان کوئی ایسا جھرمٹ دور سے نہیں دیکھ رہے تھے ایک جھرمٹ نظر آ رہا ہے لگتا ہے کہ کوئی خرما اور کھجوروں کا باغ ہے لیکن دوسرے ساتھی نے کہا نہیں یہاں پہ کوئی باغ نہیں ہے ذرا غور سے قریب آتے ہوئے دیکھا نیزوں کے ساتھ ایک لشکر آگے آیا ہے اب عبداللہ الحسین کے راستے کو روکنے کے لیے جب آتے ہیں دیکھا ہور آیا ہے اپنے لشکر کے ساتھ اپنا ہدف بتایا لیکن پیاسے تھے پیاس سے تڑپ رہے تھے مولا حسین نے حکم دیا انسانوں کو بھی پانی پلاؤ جانوروں کو بھی پانی پلاؤ اور میں قربان جاؤں اے غریب کربلا روایات میں بتایا جاتا ہے سب کو پانی پلایا گیا ایک آدمی پانی نہیں پی رہا تھا اتنا نڈال ہو چکا تھا پانی گر رہا تھا سید الشہداء آگے بڑھ کے خود پانی پلا رہے ہیں گویا حجت تمام کر رہے ہیں آج میں پانی پلا رہا ہوں کل میں اپنے علی اصغر کو لے کے آؤں گا تو آپ مجھے پانی دو گے یا نہیں یہاں پہ تھا اور نے نماز بھی پڑھی نماز کے بعد کہا میں مجبور ہوں میرے پر آدمی ہے میں آپ کو ادھر ادھر جانے نہیں دوں گا جہاں چلنا ہے تو ساتھ ساتھ رہوں گا یہاں پہ جب میرے مولا کے اسب مبارک کے لجام پہ جب ہاتھ ڈالا مولا نے کہا تھا ثقلت کا امک یا ہور اے ہور تیری ماں تیرے غم میں روئے یہاں پہ ہور کا جنتی ہونے کی علامت یہی تھی تڑپ کا کہتا ہے اگر آپ کی ماں زہرائے مرضیہ کے علاوہ کوئی اور ہوتی تو میں بھی جواب دیتا اس کا مطلب یہ ہے اور کے دل میں بی بی کا احترام تھا اسی احترام نے شب تاسوعا شب عاشوراء حر کو بچایا حر نے اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان پایا یندوی کدوی النال حسین کے بچوں کا خیام میں رونے کی آوازوں کو سنا کہا حر تم کہاں جا رہے ہو عزاداران سید الشہداء آج کی شب آئیے ہم بھی اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں مولا یہ 2026 کا محرم یہ 1448 کا محرم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں ہم نے توہر کی طرح سیدانیوں کا دل نہیں دکھایا ہے مولا ہم بھی گناہگار ہیں توبہ کرنا چاہتے ہیں جس انداز میں ہو رہے تھے ہم بھی آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں اے خدا زندگی بھر حسین حسین کہاں ہے عزاداران سید الشہداء جب اور قریب آئے ہیں شرمندگی کے ساتھ سر جھکا ہوا قدموں کی طرف گئے سید الشہداء نے اور کا سر اٹھایا گلے سے لگایا کہا حلی توبہ کیا مولا میری توبہ قبول ہوگی
یہ وہ وقت تھا مولا نے کہا خدا نے آپ کی توبہ قبول کیا. یہاں اور سے مولا نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے. مولا کو اور کا نام معلوم تھا لیکن مولا ایک تمغہ دینا چاہ رہے تھے. جب کہا اور کہا کیسا اچھا نام رکھا ہے آپ کی ماں نے. آپ دنیا میں بھی آزاد ہو آخرت میں بھی آزاد ہو. اسی لیے حر نے کہا مولا مجھے جلد اجازت دیجئے میں اس سے زیادہ زندہ نہیں رہنا چاہتا. سب سے پہلے میں شہید ہونا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میری آنکھوں کے سامنے میرا بیٹا شہید ہوگا. پہلا حر کا بیٹا جاتا ہے. بہادر باپ کا بیٹا تھا. خوبصورت انداز میں بہادری کے ساتھ لڑا. جب گرا ہے حر کا بیٹا تھا آخر باپ تھا. دوڑ دوڑ کے جا رہے تھے. جب نزدیک گئے سرانے پہ سید الشہداء بیٹھے ہوئے. جناب حر نے اپنے لیے بھی اپنے بیٹے کے لیے بھی یہ جملہ دہرایا مولا آپ نے زحمت کیوں کی. جوان بیٹا ہے بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی لاش بنانا بڑا مشکل ہے. اے حر تجھے کیا معلوم علی اکبر کے سرانے پر یعقوب کربلا ابراہیم کربلا ہوں گے. جب حر گرے ہیں مولا حر کے سرانے پہ پہنچے. کہا مولا مجھ سے راضی ہوئے یا نہیں. یہ وہ وقت تھا بہت بڑا زخم لگا تھا حر کے سر پر. خون بہ رہا تھا. یہاں پر مولا نے اس احترام کا تحفہ دیا. بی بی زہرا کے ہاتھ کا رومال لا کر حر کے پیشانی پہ باندھ دیا. اے اللہ تجھے تیرے پاک ہستیوں کا واسطہ ہم سے درگزر فرما. ہمیں حسینیوں میں شامل فرما. ہمیں امام زمانہ کے لائق ترین شائستہ ترین اور اس کے کام میں آنے والے اصحاب میں ہمارا شمار فرما. السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.